اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بہار الیکشن کی گنتی، ووٹوں کی گنتی شروع ہے۔ بہار میں کون وزیر اعلیٰ بنے گا یہ آج فیصلہ ہوگا۔ آج بہار الیکشن کے رزلٹ کا اعلان ہے۔ ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور وی وی پیٹ سخت سیکیورٹی میں ہے۔ ہنسی آتی ہے یہ جملہ سنتے ہوئے بھی کہ سخت سیکیورٹی میں ہے، کیونکہ ڈھیر سارے واقعات ای وی ایم کو بدلنے کے سامنے آ رہے ہیں۔ خیر، گنتی کے لیے 46 سینٹرز، 46 مراکز ہیں۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، ایسا الیکشن کمیشن نے بولا ہے اور ہر بار بولتی ہے۔ سیاسی مقاصد سے متعلق کسی قسم کے جلسے، جلوس، دھرنا یا مظاہرے پر بھی پابندی ہوگی۔ نتائج سے پہلے تیجسوی یادو کی اہم میٹنگ ہوئی۔ جمعرات کو یعنی گزشتہ کل پٹنہ میں گرینڈ الائنس لیڈروں کی ایک اہم میٹنگ بلائی گئی۔ میٹنگ تیجسوی یادو کی سرکاری رہائش گاہ پر ہوئی۔ اجلاس میں الیکشن کے دن کسی بھی ممکنہ گڑبڑ سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ یہ میٹنگ 14 نومبر کو ووٹوں کی گنتی سے پہلے بلائی گئی تھی۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بھوپال سے ہمارے نمائندہ رپورٹر حافظ عبدالرشید صاحب اور مفتی نعیم باڑی نے بتایا کہ الحمدللہ بھوپال کا 4 روزہ 78واں عالمی تبلیغی اجتماع شروع ہو چکا ہے۔ اجتماع کا آغاز ہو چکا ہے اور 17 نومبر کو انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اجتماع کے لیے پہلی بار QR کوڈ کا انتظام کیا گیا۔ دعا کے آخری دن تقریباً 12 لاکھ جماعتوں کی آمد کا اندازہ بتایا جا رہا ہے۔ مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال کے اینٹ کھیڑی علاقے کے گھاسی پورہ میں 78واں عالمی تبلیغی اجتماع آج سے شروع ہو چکا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے مذہبی اجتماع میں اس بار تکنیک اور روایت کا ایک انوکھا امتزاج دیکھنے کو ملے گا۔ اجتماع میں پہلی بار QR کوڈ پر مبنی نظام نافذ کیا گیا ہے۔ اس سے نہ صرف رضاکاروں کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے میں آسانی ہوگی بلکہ اجتماع کے مقام سے متعلق تمام معلومات بھی
डिजिटल तौर पर दस्तयाब रहेगी। इज्तिमा कमेटी के तर्जुमान डॉक्टर उमर हफीज ने जुमेरात को बताया कि यह 4 रोज़ा तबलीग इज्तिमा जुमा की फजर की नमाज के बाद शुरू हो गया और 17 नवंबर को इज्तिमाई दुआ के साथ इख्तिताम पजीर होगा। उन्होंने ये भी बताया कि भोपाल में पहला बाकायदा इज्तिमा 1947 यानी जिस साल आज़ादी मिली उस साल इज्तिमा मुनक्किद हुआ था। कोरोना के दौर में साल 2020 में ये इज्तिमा नहीं हो सका था, इसलिए 79 साल में ये 78वां इज्तिमा है। इसमें पूरे हिंदुस्तान से आने वाली जमाती और बैरून ममालिक से इनफरादी तौर पर आने वाले मुसलमान शहरी बड़ी तादाद में शरीक हो गए और बताया जा रहा है कि दुआ के आखिरी दिन तकरीबन 12 लाख जमातों की आमद का अंदाजा लगाया जा रहा है। हम सब मिलकर दुआएं करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इज्तिमा को बेइंतहा कामयाब फरमाएं और हर शर से, हर फितने से अल्लाह इस इज्तिमा की हिफाजत फरमाएं और इस इज्तिमा को पूरी इंसानियत और पूरी उम्मत के लिए खैर का, राहत का, आफियत का और हिदायत का जरिया बनाएं। आमीन। आइए नाज़रीन, महाराष्ट्र में भी इलेक्शन, नगर पालिका, महानगर पालिका की गर्मी, बिल्कुल माहौल में सर्दी के बावजूद भी इलेक्शन की गर्मी महसूस की जा रही है। महाराष्ट्र में बताया जा रहा है कि वोटरों की तादाद 9.84 करोड़ से ऊपर हो गई है। 7 महीने में 4 लाख वोटर्स हस्फ किए गए हैं, यानी 18.8 लाख नए शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र रियासती इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात के रोज अपनी ताज़ा वोटर फहरिस्त जारी की, जिसके मुताबिक रियासत में कुल वोटरों की तादाद 9,94,96,626 हो गई है। यह फहरिस्त 1 जुलाई 2025 तक के एदादो शुमार पर मबनी हतमी वोटर लिस्ट पर तैयार की गई है और इसे कमीशन की वेबसाइट पर अवामी तौर पर जारी किया गया है। खैर, बस दुआएं कीजिए कि SIR के जरिए से जो नापाक कोशिशें पूरे मुल्क में वोटर्स को काटने की जा रही है, खासतौर से सेकुलर वोटों को काटने की, दुआएं कीजिए कि ये नापाक साजिश कामयाब न हो। आइए नाज़रीन, अकोला फसाद को लेकर एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है। यहाँ अकोला फसाद जांच मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तबसरा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र हुकूमत को सेकुलर अक़दार की अगर इतनी फिक्र है तो फिर वो अपने मंत्रियों, अपने वजीरों पर बैन क्यों नहीं लगाती कि वो घटिया किस्म के, नीच किस्म के नफरती बयान न दें। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में अकोला फसाद की तहकीकात के ताल्लुक से एक दिलचस्प मगर संगीन बहस सुप्रीम कोर्ट में हुई। इस बहस पर अगर गौर करें तो मालूम होगा कि अदालत भी अब महसूस कर रही है कि महाराष्ट्र में फसादात की जांच के मामले में सरेआम जानिबदारी बरती जा रही है। इसी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को अकोला फसाद की जांच के लिए एक ऐसी तफ्तीशी टीम तश्कील देने का हुक्म दिया जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मजहब के अफसरान शामिल हो। आपको याद होगा कि अकोला 2023 में एक जवान जो है जख्मी हुआ था, मोहम्मद अफजल, जो उस वक्त 17 साल का था। उसने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी कि अकोला पुलिस ने फसाद की जांच नफरत की बुनियाद पर और तासुब के साथ एकतरफा अंदाज में की है। उसका कहना था कि जब मई 2023 में एक एहानत आमेज, तौहीन आमेज पोस्ट की वजह से अकोला में फसाद फैला तो मैंने देखा कि 4 लोग गायकवाड़ नामी एक शख्स को तलवार और लोहे के पाइप से मार रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि मैं उन्हें देख रहा हूं तो उन्होंने मुझे भी मारा। इस हमले में गायकवाड़ की मौत हो गई और मुझे अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। तो ये तमाम चीजों को लेकर अफजल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अफजल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि महाराष्ट्र की पुलिस बदमाशी कर रही है, एकतरफा कार्रवाई कर रही है और जांच गलत अंदाज में, मुतासिब अंदाज में कर रही है। तो इसी को लेकर गुज़िश्ता कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा तबसरा किया और कहा कि अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सेकुलर अक़दार की इतनी फिक्र है तो अपने मंत्रियों पर वो बैन क्यों नहीं लगाती। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस ने एक बड़ा सवाल किया है बीजेपी सरकार से, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से। आपने बार बार सुना होगा कि भाइयों बहनों, देश सुरक्षित हाथों में है। कितना सुरक्षित है? इन 10 सालों में लोगों ने देख लिया
کہ ہمارے جوان محفوظ نہیں، منتری محفوظ نہیں، نیتا محفوظ نہیں، پہلگام محفوظ نہیں، پلوامہ محفوظ نہیں، ٹورسٹ پیلیسز محفوظ نہیں، لال قلعہ محفوظ نہیں، دلی محفوظ نہیں. تو کانگریس نے سوال کیا ہے کہ اگر سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں، امت شاہ ہیں، اجیت ڈووال ہیں، تو پھر 2900 کلو دھماکہ خیز مادہ فرید آباد کیسے پہنچا؟ پون کھیڑا نے کہا کہ ہم پلوامہ حملے کے تعلق سے سوال پوچھتے رہے کہ RDX کیسے پہنچا، اس کا جواب بھی ہمیں آج تک نہیں ملا. اور اب یہ نیا سوال کھڑا ہو گیا کہ 2900 کلو دھماکہ خیز مادہ آخر فرید آباد کیسے پہنچا. آئیے ناظرین، دہلی بم دھماکوں کو لے کر بڑا بیان سامنے آیا ہے. جی ہاں، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا بھی بیان آیا ہے، اور جسٹس مارکنڈے کاڑجو سابق جج ہے، سپریم کورٹ کے سابق جج رہے ہیں. جسٹس مارکنڈے کاڑجو نے بڑا دھماکہ خیز بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سنو، دلی بم دھماکے کے اصل مجرموں کا سراغ پولیس کبھی نہیں لگا پائے گی. ارے بھائی، اگر ہمارے جیسا کوئی بولتا باوا ٹوپی داڑھی والا تو ارے باپ رے، اس کو تو اٹھا لیا جاتا، ابھی تک کہ گرفتار کر لیا جاتا. لیکن جسٹس مارکنڈے کاڑجو کا بیان ہے، انہوں نے کہا کہ دلی بم دھماکے کے اصل مجرموں کا سراغ، مارکنڈے کاڑجو کہتے ہیں کہ اصل مجرموں کا پتہ دلی پولیس کبھی نہیں لگا پائے گی. اب آپ سمجھ سکتے ہیں. اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ، انہوں نے کہا ہے کہ غیر جانبدارانہ انداز میں اس پورے بم دھماکے کی تحقیقات کی جائے، کیونکہ جیسے ہی بم بلاسٹ ہوا اس کے بعد میں یک طرفہ کارروائیاں دیکھی جا رہی ہے. اور میڈیا والوں نے جو بدماشی کی وہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ بھئی کار کسی اور کے نام پر 1.5 سال پہلے بک چکی ہے. جی ہاں، RC بک بھی اس کے نام پر ہے، اور میڈیا کی بدماشی بھی لوگوں نے دیکھ لیا کہ کسی اور کے نام سے خبریں چلا رہی ہے جو پہلا مالک تھا. یہ تو ملک میں جو بدماشی، جو شیطانی حرکتیں میڈیا کے ذریعے سے ہوتی ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں. اسی لیے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ دلی بم دھماکے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائے، اور سابق جج نے حالیہ بم دھماکوں کے سلسلے میں کئی گرفتاریوں پر بھی مارکنڈے کاڑجو نے تنقید کی، سخت تنقید کی. جن کو گرفتار کیا گیا ان پر بھی تنقید کی کہ یہ سب جو ہو رہا ہے میں جانتا ہوں. اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ بم دھماکے کے جو اصل مجرم ہیں ان کا سراغ پولیس کبھی نہیں لگا پائے گی. آج تک کے پہلگام حملوں کے مجرموں کا سراغ نہیں لگ پایا ہے، آج تک کے پلوامہ کے مجرموں کا سراغ نہیں لگ پایا ہے. مارکنڈے کاڑجو نے اس دلی بم دھماکے میں کئی مسلم مشتبہ افراد کی گرفتاریوں پر بھی مارکنڈے کاڑجو نے سوال اٹھائے ہیں. آئیے ناظرین، پنجاب سے بڑی خبر آ رہی. جی ہاں، پنجاب میں دہشت گرد نیٹ ورک بے نقاب ہو گیا. ISI ہینڈلرز سے رابطے کے الزام میں کلدیپ سنگھ، شنکر سنگھ اور اجے سنگھ سمیت 10 افراد گرفتار کیے گئے ہیں. گرینیڈ اور اسلحہ برآمد ہوا ہے. خیر، یہ بڑی افسوسناک خبر ہے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردوں کے اتنے نیٹ ورک چل رہے ہیں، لیکن ایک طرف سے میں یہ بات کہوں گا کہ اس میں کوئی مسلم نام نہیں ہے، اس لیے شاید میڈیا اتنا نہیں چلائے گی جتنا مسلمانوں کے نام پر چلاتی ہے. اور یہ خبر اور اس جیسی 50 خبریں بتاتی ہے کہ کتنے دہشت گرد معاملات میں مسلمان نہیں پکڑے گئے ہیں. آئیے مغربی بنگال سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ SIR کے ذریعے سے خاص طور سے اتر پردیش کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، اور اسپیشلی بنگال کو زیادہ نشانہ بنایا جائے گا. اور SIR کے ذریعے سے ممتا دیدی بھی کہہ رہی ہے، اور اپوزیشن پارٹیاں صاف طور سے یہ کہہ رہی ہے کہ SIR کے ذریعے سے سیکولر ووٹوں کو کٹ کرنے کی، اور خاص طور سے مسلمانوں کے ناموں کو ووٹنگ لسٹ سے کٹ کرنے کی ایک ناپاک سازش ہے SIR. اور مغربی بنگال سے یہ بڑی خطرناک خبر آ رہی ہے کہ مغربی بنگال میں 34 لاکھ آدھار ہولڈرز، یعنی جن کے پاس آدھار کارڈ ہے، 34 لاکھ ایسے لوگوں کو فوت شدہ بتایا گیا، یعنی یہ مر گئے. UIDAI کی رپورٹ سے سیاسی بھوچال آ گیا ہے. ترنمول نے الیکشن کمیشن پر پری پلان سازش کا الزام لگایا ہے، اور ظاہر بات ہے
کہ جب 34 لاکھ زندہ لوگوں کو آپ مار دو گے تو اس کا مطلب آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ کھلی بات ہے کہ یہ ایک ناپاک پری پلان سازش ہے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے پونے سے ہمارے رپورٹر ڈاکٹر شعیب حافظ ڈاکٹر شعیب انصاری اور اظہر بابا قادری نے بتایا کہ پونے بنگلور ہائی وے پر بھیانک حادثہ ہوا۔ یہ حادثہ اتنا خطرناک کہ 8 لوگوں کے ہلاک ہونے کی اور 20 سے زائد لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ناوالے برج کے قریب 2 کنٹینرز ٹرکوں میں بھڑت ہو گئی، ایک کار میں سوار افراد بری طرح زخمی ہو گئے۔ بنگلور ہائی وے پر ناوالے پل کے قریب جمعرات کی شام یعنی گزشتہ کل یہ دل دہلا دینے والا حادثہ پیش آیا، جس میں کم از کم 8 افراد کے ہلاک ہونے اور 20 سے زیادہ لوگوں کی زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ ٹکر ہونے کے فوراً بعد ٹرکوں میں آگ بھڑک اٹھی، جس نے آس پاس کی گاڑیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، دہلی دھماکے کے بعد بڑا ایکشن گورنمنٹ نے لیا، اور وہ ایکشن کیا ہے؟ ساری بجلیاں ایک کی طرف گر رہی ہے۔ وہ ایکشن یہ ہے کہ الفلاح یونیورسٹی کا رجسٹریشن منسوخ کر دیا گیا، AIU کا نام اور لوگو ہٹانے کا حکم دے دیا گیا۔ مالی سرگرمیوں پر بھی اب ED کی نظر آ گئی۔ فورینزک آڈٹ اور منی ٹریل انکوائری کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ یعنی دلی بم دھماکے کے بعد فرید آباد کی الفلاح یونیورسٹی کے خلاف کارروائیوں کا دائرہ تیزی سے وسیع ہو گیا اور آل انڈیا یونیورسٹیز ایسوسی ایشن AIU نے یونیورسٹی کی ممبرشپ بھی منسوخ کر دی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ادارہ اب اچھی حیثیت یعنی گڈ اسٹینڈنگ میں نہیں ہے۔ حکیم فرید، پرانی سے پرانی بیماری کا جڑ سے علاج، وہ بھی 72 گھنٹے کے اندر، جیسے جوڑوں کا درد، کمر درد، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر کتنی ہی بڑی ہوئی ہو 3 دن میں نارمل۔ اس کے علاوہ بواسیر، خونی ہو یا مسے والی، بالوں کا جڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، کھجلی، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BOMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز، بنا گریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ